نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم حاضرین، ہم آج صحابہ کرام کی عظمت بیان کریں گے، جو قرآن و حدیث میں ان کی شان بیان کی گئی ہے، ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان کے مناقب اور محامد بیان کیے گئے ہیں، وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تاکہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی پہلے بھی محبت ہے۔ اللہ پاک کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے جو صحابہ کرام ہیں، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کے جو رفقا ہیں، آپ کے جو آبان و انصار ہیں، ان کی محبت سے بھی اللہ پاک نے ہمیں بہرور فرمایا ہے۔ تو محترم حاضرین، میں نے سورہ توبہ سے ایک آیت مجیدہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ کریم نے السابقون الاولون یعنی وہ صحابہ مہاجرین اور انصار میں سے جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ان کی اللہ پاک نے اس آیت مجیدہ میں فضیلت کو بیان کیا ہے۔ یاد رکھیں، صحابی وہ عظیم المرتبت انسان ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہو، آپ پر ایمان لایا ہو، ایمان کی نگاہوں سے آپ کی زیارت کی ہو، پھر اسی پر مستقیم رہا ہو اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور جو صحابی کی زیارت کرے اس کو تابعی کہتے ہیں، اور جو تابعی کی زیارت کرے اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، امت کے جلیل القدر جو افراد ہیں، جو افضل ترین لوگ ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ان کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، رفاقت نصیب ہوئی، سفر و حضر میں قرب حاصل رہا۔ تو اس لیے صحابہ کرام فضیلت کے اعتبار سے امت میں انتہائی بلندیوں پر فائز ہیں۔ دوستو، عام صحابہ کرام سے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر
بیعت رضوان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ افضل ہیں۔ پھر ان میں سے وہ افضل ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت فرمائی۔ پھر ان میں سے وہ افضل ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر وہ افضل ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ ایک ہی مجلس میں ان 10 صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 نفوس قدسیہ جن کو زبان رسالت سے جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ ورنہ سچ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، فرمایا کہ اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس مسلمان نے مجھے دیکھا، اور رعا من رعانی، یا اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ سبحان اللہ، یعنی صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی اس نے دیکھا، کسی صحابی کی زیارت کا شرف حاصل کیا تو اس کو جنت کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو دوستو ذرا غور کریں کہ وہ شخص جو صحابی کی زیارت کرے وہ تو جہنم میں نہ جائے، اس کو تو جہنم کی آگ نہ چھوئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے براہ راست رسول کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے ساتھ زیارت کی ہو، اس کو جہنم کی آگ کیسے چھوئے گی؟ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، اور ان کو معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد جہنمی تک کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے نیکیوں میں، الاولون سب سے پہلے ایمان لانے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ آپ جانتے ہیں
مہاجرین مہاجر کی جمع، یعنی جنہوں نے اللہ اور رسول کے حکم سے راہ حق میں ہجرت کی، مکہ سے حبشہ کی طرف، پھر مدینہ منورہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ والانصار، اور مدینہ کے رہنے والوں کو انصار کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مہاجرین کی کشادہ دل کے ساتھ نصرت کی، مدد کی، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اور کیا جذبہ تھا جب ان کے مہاجر بھائی، اسلامی بھائی، ایمانی بھائی مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں تو جس کے پاس 2 گھر تھے ایک گھر پیش کر دیا، جس کے پاس 2 بیگھے تھے پیشکش کی کہ 1 بیگھہ آپ لیں، جس کے پاس 2 سواریاں تھیں 1 سواری اپنے مہاجر بھائی کو پیش کر دی۔ تو دوستو کیا جذبہ تھا، یہی وجہ ہے اللہ پاک نے قرآن حکیم میں خواہ مہاجرین صحابہ ہوں خواہ انصار صحابہ ہوں ان کی تعریف فرمائی ہے۔ تو ہم عرض کر رہا تھا کہ عشرہ مبشرہ میں سے پھر خلفائے راشدین افضل ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان چاروں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ یہی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اس امت میں ابو بکر صدیق افضل ہیں، اور یہی اعتقاد، یہی نظریہ، یہی سوچ صحابہ کرام کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سب کے سب حضرت ابو بکر صدیق کو افضل قرار دیتے ہیں۔ صرف آپ ایمان لانے میں ہی افضل نہیں ہیں، پہل نہیں کر رہے، سبقت نہیں کر رہے، بلکہ تمام معاملات میں، عبادات میں اور فضائل میں بھی اونچے نظر آتے ہیں۔ محترم حاضرین، ہم بیان کریں گے آپ کے فضائل خصوصی طور پہ، یہاں ہم عمومی طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں۔ فرمایا نیکیوں میں سبقت کرنے والے اور اولی طور پر ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور صرف وہ نہیں بلکہ والذین اتبعوہم باحسان، فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی جو سابقون اولون ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی بے احسان، نیکی میں، چونکہ وہ ایمان لائے ہیں، ان کے بعد وہ ایمان لائے ہیں، پہلے انہوں نے نیکیاں کی ہیں پھر انہوں نے نیکی کی، تو فرمایا جنہوں نے ان کی پیروی کی بے احسان نیکی میں، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ اللہ پاک نے السابقون الاولون اور ان کے مخلص متبعین پیروکاروں کے لیے 4 بشارتیں، 4 خوشخبریاں اس آیت مجیدہ میں دی ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ السابقون الاولون، یعنی جو پہلے ایمان لائے،
فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ان کے ایمان لانے سے، ان کی اسلامی خدمات سے، ان کے اعمال صالحہ سے، اور اللہ و رسول سے بے پناہ محبت کرنے کی وجہ سے، اور پھر انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے تن من دھن وار دیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس اعمال سے خوش ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی خوش ہوئے اللہ کے احسانات کی وجہ سے، انعامات پانے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی اور ایمانی انعامات سے نوازا، اکرامات سے نوازا، تو وہ خوش ہو گئے۔ اور دوسری خوشخبری یہ عطا فرمائی وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے مختلف گوناگون نہریں جاری ہیں، دودھ کی، شراب طہور کی، یہ نہریں جاری ہیں۔ اور فرمایا خالدین فیہا ابدا۔ تیسری خوشخبری یہ سنائی کہ یہ السابقون الاولون اور ان کے متبعین جو ان کے پیروکار ہیں، صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، خلفائے راشدین کے پیروکار ہیں، عشرہ مبشرہ کے پیروکار ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے نقوش پا پر چلنے والے ہیں اور ان کے طریقہ کار کو اپنانے والے ہیں، ان کو بھی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اس میں صحابہ کرام بھی اور ان کے پیروکار بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابد الآباد تک رہیں گے۔ اور سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہوگی، جس کے ساتھ پیار ہوگا۔ چنانچہ صحیح حدیث ہے، صاحب مشکات نے بھی، دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل من احب قوما ولم یلحق بہم، حضور اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو ایک جماعت سے محبت کرتا ہے، اولیاء سے محبت کرتا ہے، اصحاب سے محبت کرتا ہے؟ چونکہ اولیاء کی اولی جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام ہیں، یہاں قوم سے مراد اولیاء ہیں، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ، دیگر صحابہ کرام سے بڑھ کر کون اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، اللہ کا قرب پانے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اولیاء کرام ہیں، صالحین امت ہیں، سبحان اللہ، داتا علی حجویری ہیں، خواجہ اجمیری ہیں، بایزید بسطامی ہیں، جنید بغدادی ہیں، اور بہاؤالدین زکریہ ملتانی ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بڑا اللہ کا مقبول بن جاتا ہے۔ تو حضرات محترم،
فرمایا جا رہا ہے کہ یہ السابقون الاولون بھی جنت میں ہوں گے، اور ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے۔ الحمدللہ اہل سنت صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، جس طرح اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، جس طرح اہل بیت اطہار کے در کے گدا ہیں، عقیدت مند ہیں، ان کا ذکر عقیدت سے کرتے ہیں، کسی سے بغض نہیں رکھتے، کسی سے اناد نہیں رکھتے۔ اہل بیت اطہار کے جملہ نفوس قدسیہ کا پیار دل میں بسا ہوا ہے۔ اسی طرح جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی والہانہ عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور اسی طرح ان کو مانتے ہیں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتیں بیان کی ہیں۔ تو الحمدللہ اہل سنت جو ہیں، جب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا جو معاذ اللہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، اناد رکھتے ہیں، نعوذ باللہ بعض صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور یہاں تک اب تو وہ بے لگام ہو چکے ہیں، زبان دراز ہو چکے ہیں۔ لگتا ہے ان کو حکومت میں موجود افراد کی، وزراء کی سرپرستی حاصل ہے کہ کھلم کھلا سیدنا ابو بکر صدیق کو فاسق، فاجر، ظالم، غاصب، حتیٰ کہ کافر تک کہہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، میرے صحابہ کو گالیاں نہیں دینی۔ لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، صدقہ کرے، فرمایا انفق مثل احد ذهبا، فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے راہ خدا میں۔ اور احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 12 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اتنا کوئی شخص راہ خدا میں سونا خرچ کرے تو فرمایا میرے صحابی کے ایک مد کو نہ آدھے مد کو پہنچ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا صحابی مٹھی بھر کوئی چیز، جو گندم، کھجور راہ خدا میں خرچ کرے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا، اور حضور نے بطور خاص امت کو مخاطب کر کے فرمایا، قیامت تک آنے والی امت کو، کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ اور ویسے بھی اللہ معاف فرمائے، حضور کی حدیث ہے، سیاستہ کے اندر موجود ہے، بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے۔ فسوق کسے کہتے ہیں؟ فسق کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ و رسول کی اطاعت سے نکل جائے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اور فرمایا مسلمان کو قتل کرنا تو کفر ہے۔ جب عام مسلمان کو گالیاں دینے سے روکا گیا ہے، سب و شتم سے روکا گیا ہے، تو کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینا، بعض صحابہ کرام پر لعن طعن کرنا۔ بتائیے، جب عظیم المرتبہ افضل صحابی جس کو رسول اللہ افضل فرما رہے ہیں،
قرآن جس کو افضل فرما رہا ہے، اور جن کی افضلیت کے ابو بکر صدیق قائل ہیں، جن کی فضیلت کے جناب عمر قائل ہیں، جناب عمر قائل ہیں، جناب عثمان غنی قائل ہیں، خود حضرت علی المرتضیٰ قائل ہیں، ان کو گالیاں دینا! اللہ اکبر! حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی تکریم کرو، توقیر کرو، عزت کرو، احترام کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، وہ تمہارے بہترین ہیں، وہ تم میں سے بہترین افراد ہیں۔ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، چونکہ ان کو براہ راست حضور سے نسبت ہے، حضور سے تعلق ہے، براہ راست انہوں نے حضور کی زیارت کی ہے، حضور کی صحبت انہیں حاصل رہی سفر و حضر میں، اور انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضور کے اشارہ ابرو پر انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ کون وطن چھوڑتا ہے؟ حضور کے اشارے پر وطن چھوڑ دیا۔ کون اولاد کو قربان کرتا ہے؟ اولادوں کو قربان کر دیا، مال کو قربان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارہ کیا تو صحابہ کرام دوڑ پڑے، اور جس کے پاس جتنا تھا وہ لے آیا، کوئی آدھا مال، کوئی کتنا مال۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا اثاثہ اٹھا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ و رسول، گھر والوں کے لیے اللہ و رسول۔ تو میرے حکیم الامت، فیلسوف اسلام، شاعر مشرق علامہ اقبال اس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں، اور بارگاہ صدیقیت میں اپنی عقیدتوں کا یوں اظہار کرتے ہیں کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا عنوان تھا۔ تو محترم حاضرین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈراتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم عرضا من بعدی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم عرضا من بعدی، اور میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، تنقید کا، گالیوں کا، ان کو نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی، فرمایا جس نے ان سے محبت کی تو فرمایا میری محبت کی وجہ سے، احبہم ان سے محبت کی، ومن ابغضہم فیبغضنی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور اپنے اصحاب کے بارے میں کتنا حساس ہیں،
امت کو کتنا حساسیت کے ساتھ پیغام دے رہے ہیں۔ دیکھیے ان سے محبت کرنا گویا کہ میری محبت کی وجہ سے ہے، ان سے کے ساتھ وہی محبت رکھے گا جس کو میرے ساتھ محبت ہے، اور نعوذ باللہ ان سے وہی بغض رکھے گا جو مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو جو حضور سے بغض رکھے وہ مومن کہلانے کا حق ہے؟ حضور تو امت سے تقاضا کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ سے محبت کرو، اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، جو جلیل القدر افضل الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ فاسق کہے، فاجر کہے، اس سے بڑھ کر بھی گالی ہے، اور پھر کافر کہے، اور وہ بھی اسلامی نظریاتی ریاست پاکستان میں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یقین کرو کل قیامت کے روز یہ حکمران کیا جواب دیں گے کہ اسی پاکستان کے تم حکمران رہے جس میں میرے صحابہ کو گالیاں دی جاتی رہی، میرے صحابہ پر سب و شتم اور کھلے عام لعن طعن کی جاتی رہی، تم نے کیا نوٹس لیا، تم نے کیا ایکشن لیا؟ جواب دہ ہوں گے۔ اگر حکمران پکڑ کر ایسے گستاخوں کو، زبان درازوں کو، بے باکوں کو پکڑ کر سزا دیں گے تو اللہ اور رسول کے ہاں سرخرو رہیں گے، اور آئندہ کسی بدبخت کو کسی بھی صحابی کے متعلق گستاخی کی جرت نہیں ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا ومن اذاہم فقد اذانی، فرمایا جس نے ان کو ایذا پہنچائی، مطلق ہم، اس سے کوئی صحابی مستثنا نہیں ہے، سب صحابہ کے متعلق، یہ نہیں کہ صرف خلفائے راشدین کے متعلق یا عشرہ مبشرہ کے متعلق یا مخصوص صحابہ کے متعلق، کلہم، صحابہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان کو ایذا پہنچائی کسی طرح۔ اب دیکھیے کوئی جو حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دے، عمر فاروق کو گالیاں دے، جیسے کہ ان لوگوں کا شیوہ ہے، جو فرقہ ہے مشہور، کچھ تو خیر تقیہ کر جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، ادب سے نام لیں گے، تقیہ بعض تو ہیں نا جی، لیکن اندرون خانہ یہ بہت کچھ کر جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہم مان لیتے ہیں، مگر ان کے ذاکرین، ان کے جو ان پڑھ ذاکر ہیں، خود ان ذاکروں سے ان کے علماء بھی تنگ ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم نے تو ان کے علماء سے نہیں سنا جو صحیح علماء ہیں کہ وہ حضرت علی کو خدا کہتے ہوں، بلکہ یہاں تک بکواسات کی جا رہی ہیں، شان الوہیت میں گستاخی کی جا رہی ہے کہ وہ حضرت علی کو خدا کا خالق کہہ دیتے ہیں، آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی، معاذ اللہ ایسی ایسی وہ باتیں کر جاتے ہیں کہ جن کو انسان سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ باہر کے فرمایا ومن اذاہم فقد اذانی، اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی، فقد اذانی، اس نے مجھے ایذا پہنچائی، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ کیا خیال ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق و فاجر کہا گیا، رسول اللہ کو ایذا نہیں پہنچی گنبد خضرا میں، اور پھر علی المرتضیٰ کو ایذا نہیں پہنچی ہوگی کہ کیسے میرا نام لینے والے ہیں، یہ ہے میرے نام لینے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مقام ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہے، بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے،
دیگر محدثین نے اس کو نوٹ کیا، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ صرف نام لیتے ہیں، ورنہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو انسان ان کی بات مانتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا عقیدہ اور نظریہ کچھ اور ہے افضلیت کے بارے میں، انہوں نے خود گھاڑ لیا۔ تو آئیے آپ کے صاحبزادہ والا شان حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال عمر وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین، رواہ البخاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ لوگوں میں یعنی ان تمام لوگوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جملہ انبیاء کرام کے بعد یعنی کون افضل ہے، کون بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء کرام کے بعد افضل ترین شخصیت جو ہے اس امت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قلت ثم من، پھر میں نے عرض کیا پھر کون ہے؟ تو قال عمر، آپ نے فرمایا پھر عمر ہے۔ آگے فرماتے ہیں وخشیت ان یقول، تو میں ڈرا کہ آپ فرما دیں گے عثمان، تو میں نے فوراً عرض کیا ثم انت، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ افضل ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو نہیں مگر مسلمانوں میں سے ایک فرد، میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں۔ کیا عاجزی ہے، کیا انکسار ہے۔ حضرات محترم، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کو افضل قرار دے رہے ہیں، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بعد۔ تو آئیے یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کنا فی زمن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے، آپ سے افضل کسی کو نہیں گردانتے تھے، اور پھر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتے تھے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے کہ دیگر احادیث میں ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ، اور ان کو تو ایک اہل بیت اطہار میں بھی فضیلت کا مقام حاصل ہے۔ تو حضرات محترم دیکھیے، اچھا ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کہتے تھے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم حاضرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی روایات منقول ہیں آپ کی افضلیت کے بارے میں، آپ کی فضیلت کے بارے میں، کہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہم سب صحابہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو الریاض النظرہ میں نقل کیا گیا ہے۔ مجمع الزوائد کتاب المناقب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے جس کام میں سبقت کا ارادہ کیا، بڑھنے کا ارادہ کیا، اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے سبقت لے گئے، اور آپ ہی سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں آنے والے حکمرانوں اور والیوں پر اللہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجت اور دلیل بنایا ہے۔ اللہ کی قسم یہ دونوں سب پر سبقت لے گئے، اور ان دونوں نے بعد میں آنے والوں کو اخلاص اور تقوی کے اعتبار سے مشکل میں ڈال دیا۔ اس کو کنز العمال میں کتاب الفضائل کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں، میں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں۔ اس کو بھی کنز العمال کتاب الفضائل اور تاریخ مدینہ دمشق کے اندر نقل کیا گیا۔ محترم بزرگوں، مشہور روایت ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الفضائل کے اندر، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات جب کہ وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہی تھی، روشن تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے، تو میں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے کسی شخص کی تاروں کے برابر نیکیاں ہیں؟ جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں آپ کے کسی امتی کی بھی ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ سوال اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آسمان پر جتنے تارے چمک دمک رہے ہیں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ میں ہیں، اور آپ کی امت میں سے کسی کی جو نیکیاں تاروں کے برابر ہیں وہ بھی آپ کی نگاہ میں ہے۔ پتہ چلا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے وہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ آسمانوں کا کونا کونا حضور کی نگاہ میں ہے، اور زمین کا گوشہ گوشہ بھی نگاہ میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دو چیزوں میں مساوات، دو چیزوں میں برابری وہی ہستی بیان کر سکتی ہے کہ جس کے سامنے آسمان کے ستارے بھی ہوں اور پھر
سبحان اللہ زمین پر بسنے والے سارے غلام ہوں، وہی ہستی بتا سکتی ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جبرائیل آئیں گے پوچھ کر بتائیں گے، نہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم سے فوراً آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اتنی نیکیاں میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ آپ نے پھر سوال کیا، یعنی سمجھا یہ تو بہت نیکیاں ہیں، آسمان کے ستاروں کو تو نہیں گنا جا سکتا، نہیں شمار کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ میرے ابا حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں کس درجے میں ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ سنو، جمیع حسنات عمر کا حسنات واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ فرمایا ابو بکر کی نیکیاں جو ہیں ان کا تو حساب و شمار نہیں، لیکن سن لو میرے عمر کی ساری نیکیاں، جمیع حسنات عمر، میرے عمر کی ساری نیکیاں میرے ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہے۔ اب حسنات، حسنہ یہ کلی ہے اور اس کی بہت سی جزیات ہیں، تفصیلات ہیں، اور پھر نیکی، آنکھ کی بھی نیکی ہوتی ہے، اور آنکھ سے کتنی نیکیاں ہوتی ہیں، اور کان کی نیکیاں ہیں، زبان کی نیکیاں ہیں۔ آنکھ کی نیکی کیا ہے؟ قرآن کی زیارت کرنا، ماں باپ کی زیارت کرنا، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، بزرگوں کی زیارت کرنا، سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا۔ تو حالانکہ زیارت تو سب نے کی ہے، مگر فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق کو کیوں حاصل ہے؟ اللہ اکبر۔ اصل میں بات یہ ہے، کاش لوگ سمجھتے ہیں محض نماز کی وجہ سے نہیں ہے فضیلت، محض تلاوت کرنے سے نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، دراصل جو فضیلت ہے نا وہ محض نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اصل میں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے ہے جو ان کے دل میں تھی، اور دل میں کیا تھا؟ انتہائی عشق رسول، انتہائی محبت رسول، جو انتہائی معراج پہ تھے، آخری حد پہ تھے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ لو وزنا ایمان ابی بکر بایمان جمیع الخلائق الا النبیین والمرسلین لراجح۔ فرمایا اگر انبیاء کرام، رسولوں کے علاوہ ساری مخلوق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میرے ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو لراجہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایمان، اور ایمان کیا ہے؟ محبت رسول کا نام۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو بہر کیف مطلب کیا ہے کہ حضرت عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیق کی ایک نیکی بنتی ہیں، ان کا ایمان، ان کا اسلام، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج، ان کی زکاتیں، ان کی خیرات، ان کے مبرات، ان کے صدقات، اور ان کا جہاد، ان کی تقوی و پرہیزگاری، ان کی خیر خواہی، ان کی ہمدردی، اور آنکھوں کی نیکیاں، کانوں کی نیکیاں، زبان کی نیکیاں، حتیٰ کہ دل کی نیکی جو ایمان ہے، دل کی نیکی جو ایمان ہے، ساری نیکیاں ملا کر حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی۔ اور وہ کون سی ہے؟ وہ نیکی ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں بلا شرکت غیر 3 دن اور 3 راتیں محبوب کو گود میں
سبحان اللہ لے کر جو مصطفیٰ کے جمال جہاں آرا کے نظارے کرتے رہے، اس نیکی کی طرف اشارہ ہے۔ اور بلکہ روایات میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کرتے تھے، اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، مجھے وہ نیکی جو غار والی ہے وہ دے دو۔ یہ ہے مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے شیخین پر فضیلت دے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجھے فوقیت دے گا، مجھے فضیلت دے گا، فرمایا میں اس پر مفتری کی حد لگاؤں گا، یعنی جو کسی پر جھوٹ باندھتا ہے، افترا کی نسبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تو اس پر حد قذف جاری ہوتی ہے، یعنی 80 کوڑے۔ فرمایا جس نے مجھے ان پر ترجیح دی تو ارشاد فرمایا میں اسے کوڑے لگاؤں گا۔ یہ مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی المرتضیٰ کی نگاہ میں۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کنز العمال کتاب الفضائل فضل الشیخین کے اندر کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو مجھے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دے گا تو میں اسے زانی کی حد لگاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ہماری محبت کا دعویٰ کریں گے اور ہمارے گروہ میں ہونا ظاہر کریں گے۔ وہ لوگ اللہ کے شریر بندوں میں سے ہیں جو حضرت سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو برا کہتے ہیں۔ اٹھائیے تاریخ مدینہ اور کنز العمال شریف، کیا یہ آپ کا ارشاد موجود نہیں ہے؟ کیا بنے گا؟ محبان علی کا دعویٰ کرتے ہیں اور شیخین کو بھونکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ محترم حاضرین، اسی طرح آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے فضائل بیان کیے بہت سے مواقع پر۔ حضرت سیدنا اسید بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو مدینے کی فضا میں رنج و غم کے آثار تھے، ہر شخص شدت غم سے نڈھال تھا، ہر آنکھ سے اشک رواں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اسی طرح پریشانی کے آثار تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظہری کے وقت تھے، سارا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے آج کے دن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہترین رفیق، اچھے محب، با اعتماد ساتھی، با اعتماد رفیق اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے پہلے مومن، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص، پختہ یقین رکھنے والے اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملات میں بہت زیادہ سخی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی دوست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سب سے اچھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سب سے بلند تھا۔ اور یہ بڑی طویل حدیث ہے، بہت بڑی طویل حدیث ہے جو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمائی۔ کاش یہ لوگ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محبت رکھتے ہیں، آپ کی باتوں سے بھی محبت رکھتے۔ دوستو یاد رکھنا، جنت میں وہی جائے گا لاکھ وہ اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرے، دم بھرے اور اس کے سینے میں بغض صحابہ کی آگ بھڑک رہی ہو۔ یاد رکھیے، این خیال است و محال است و جنوں، اندھیر نگری نہیں ہے کہ وہ ایسی جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں وہی جائیں گے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور اسی طرح خاص طور پہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھیں گے۔ آخر میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ سن لیں کہ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ عرض کیا گیا، حضور آپ کا تو یہ عمل مبارک نہیں ہے، آپ انکار نہیں کرتے، انکار کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، لہٰذا مجھے بھی پسند نہیں ہے کہ میں پڑھوں اور میرے رب کو بھی پسند نہیں ہے۔ حضرات محترم، حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شواہد النبوت کے اندر بہت سارے واقعات نقل کی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی گستاخیاں کی، خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی گستاخی کرنے والوں کے انجام کے حالات کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ چنانچہ ایک آپ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، میں نے ایک شہر میں ایک امام کو حضرت ابو بکر اور ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بد دعا کرتے دیکھا، تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر ایک عرصہ کے بعد مجھے جانا ہوا، اسی مسجد میں نماز ہوئی، میں نے نماز پڑھی تو امام صاحب نے دعا میں خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی، ان کے احسانات کا جو امت پر ہیں ان کا ذکر کیا۔ تو میں نے پوچھا وہ امام صاحب کہاں ہیں؟ میں حیران ہوا، وہ بد دعائیں دیتا تھا، یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کدھر ہیں؟ تو مجھے ایک مکان میں لے گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ امام جو سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو بھونکتا تھا، جیسے کہ آج کل یہ کتے بھونک رہے ہیں صحابہ کرام کو، کاش ان کو موت یاد ہوتی، قبر یاد ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں پیشی یاد ہوتی،
ٹھیک ہے، بعض اہل تشیع ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ان کی زبان پر صحابہ کرام کے متعلق غلط بات آئی ہو، اختلاف کرتے ہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں، لیکن انہی میں سے ہیں نا بد زبان، ان سے بیزاری کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ان کاروباری جو ذاکر ہیں ان کو کوئی حضرت علی سے محبت نہیں ہے۔ اگر بی بی سے محبت ہوتی، انہوں نے دعویٰ کیا کیا تھا کہ ہم بی بی کا مقدمہ لڑیں گے، یہ گستاخ اہل بیت ہے فلاں فلاں۔ تو اب وہ کہاں گئے جو کہتے تھے ہم مقدمہ لڑیں گے، ہم اہل بیت اطہار کے وکیل ہیں۔ اہل بیت اطہار کے وکیل ایسے ہوتے ہیں کہ جو باہر بھاگ جائیں، بکواسیں نہ کرو، ملک کا امن خراب نہ کرو، تباہ و برباد نہ کرو۔ یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا، ہم اہل سنت تو کوشش کرتے ہیں ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے ملک میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے اور پھر بجھ نہ سکے۔ تو اس لیے ہمارے لوگ جیلوں میں چلے گئے، بلا جواز ان کو گرفتار کیا گیا، کیا قصور تھا؟ علامہ جلالی کا اتنا جتنا بنا دیا گیا ہے، وہ ایک علمی مسئلہ بیان کیا ہے، اجتہادی اختلاف بیان کیا ہے، مگر افسوس ہمارے اپنے بھی جو نام نہاد سنی کہلاتے ہیں اور رافضیوں کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے، میل جول ہے، یارانے ہیں، تعلقات ہیں، وہی زبانیں بول رہے ہیں۔ یارو، حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل بتایا ہے، قرآن نے افضل بتایا ہے۔ جی میرا ذوق کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت علی افضل ہیں۔ بھئی ان کی بہت بلند و بالا شان، بہت بڑی بلند و بالا شان ہے، ان کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ مگر یاد رکھیے، عقیدہ ذوق اور وجدان سے نہیں بنتا، عقیدہ یا قرآن سے بنتا ہے یا حضور کے فرمان سے بنتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان اسکالرز کہلانے والے، مفکر کہلانے والے، پتہ نہیں کیا کیا القابات ہی ختم ہوتے ہیں، حضرت کی ذات ختم نہیں ہوتی۔ یہ عقیدہ خدا کے لیے تمہیں رسول اللہ کی زبان پہ اعتماد نہیں ہے؟ یاد رکھیں، ہمارے نزدیک حجت قرآن ہے، حجت حدیث ہے، قول رسول حجت ہے، صحابہ کرام حجت ہیں۔ حضور کی زبان سے نکل گیا یہ افضل ہے، ہم افضل مانیں گے۔ فرمایا یہ میرے عمر کا مقام ہے، ہم وہ مانیں گے۔ یہ میرے عثمان کا مقام ہے، ہم تسلیم کریں گے۔ یہ میرے علی المرتضیٰ کا مقام ہے، ہم مانیں گے۔ یہ میرے زبیر ہیں، ان کا یہ مقام ہے۔ یہ میرے جناب طلحہ ہیں، ان کا یہ مقام ہے۔ تو دوستو، حضور نے عزتیں بانٹی ہیں، تمہیں حضور کی زبان پہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ جی میرا ذوق کہتا ہے؟ کل کو آپ کا ذوق کہے کہ فلاں شخص افضل ہے، حضرت بلال افضل ہیں، تو کیا ہم حضرت بلال کو افضل مان لیں؟ بھئی تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ انہوں نے راہ حق میں مار کھائی ہے، کوڑے کھائے ہیں، انہیں گھسیٹا گیا ہے، انہیں پیٹا گیا ہے؟ میرے بھائی، یہ ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے۔ اگر انہوں نے رسول اللہ کی خاطر ماریں کھائی ہیں، اسلام کی خاطر انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو پھر میرے آقا نے فتح مکہ کے موقع پر اگر کسی بیت المقدس کی چھت پہ کھڑا کیا ہے تو وہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بات نہیں چلے گی، خدا کے لیے بس کریں کہ جی فلاں بھی معصوم ہے، فلاں بھی معصوم ہے، جو نہ مانے وہ جی ظالم ہے، وہ اہل سنت سے فارغ ہے۔ دوستو یاد رکھیے، 1400 سالہ اہل سنت کا قرآن حدیث کی روشنی میں جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ معصوم آسمانوں پر فرشتے ہیں اور زمین پر انبیاء کرام ہیں۔ آسمانوں پر اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، جب اللہ کے فرشتے معصوم ہیں تو انبیاء کی تو فضیلت ہی بہت ہے، لہٰذا انبیاء کرام ان سے بڑھ کر معصوم ہیں، ان سے بھی بڑھ کر معصوم ہیں۔ اب کوئی انبیاء کرام کے علاوہ کسی کو معصوم مانتا ہے تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ہاں، محفوظ عن الخطا ہیں، اللہ تعالیٰ تقوی کی بنا پر، طہارت کی بنا پر، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
ان کے کردار کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی فکر کی، لیکن وہ کسی قول میں کم از کم یہ کہہ دینا کہ ان سے کوئی ایسا قول نہیں ہو سکتا کہ جناب والا جو خطا سے پاک ہو، وہ کوئی ایسا قول بھی کر سکتے ہیں کہ جس میں یعنی اجتہادی خطا کا امکان ہے، اور پھر یہ اجتہادی خطا جو ہوتی ہے یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اجتہادی خطا جو ہے یہ ایک مجتہد کے لیے موجب اجر ہے اور باعث عز و شرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی حاکم، کوئی فیصلہ کرنے والا جب اجتہاد کرے اور کوشش کرے اور نظر و فکر سے کام لے اور صحیح نتیجے پر پہنچ جائے، اصابہ فلہ اجران، صحیح نتیجے پر پہنچے تو فرمایا اس کو 2 اجر ملیں گے، وَإِنِ اجْتَهَدَ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اگر اس نے یعنی اجتہاد کیا لیکن صحیح نتیجہ نہ نکل سکا تو چونکہ اس نے کوشش کی ہے، اس نے صحیح نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی ہے لیکن نہ پہنچ سکا تو فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اس کو ایک ثواب تو ملے گا۔ خدا کے لیے اللہ و رسول خطائے اجتہادی کو نیکی قرار دے رہے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، حضور کی زبان پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، حضور کی زبان پہ کیا جواب دیں گے یہ آج کے بعد مشائخ، بعد علماء جو رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں؟ خدا کے لیے رحم کریں، اس لیے تو وہ اب جری ہو گئے، اب اتنا وہ بے باک اور گستاخ ہو گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کھلے عام کھلے بندوں گالیاں دے رہے۔ یہ تمہارا بھی اس میں ہاتھ ہے، کیا جواب دو گے؟ خدا کے لیے آپ بھی واپس پلٹ آئیں، اہل سنت کے عقائد پر رہیں، ورنہ یاد رکھیے جو آج رونقیں ہیں نا تمہارے آستانوں پر یہ ختم ہو جائیں گی۔ لوگ اپنی بیعت توڑ رہے ہیں، خدا کے لیے واپس آ جاؤ اور اہل سنت پر رحم کرو۔ ہم ان لوگوں سے بھی کہیں گے جو صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرتے ہیں، توبہ کر لو، ٹھیک ہے تم حضرت علی سے محبت کرو، کون روکتا ہے، مگر وہ محبت کام نہیں دے گی کہ بغض صحابہ بھی دل میں ہو اور کہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ این خیال استو محال استو جنو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔